اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ عزیزوں، سوگواروں، ماتمداروں، نام حسین پوری کائنات میں زبانوں کی سرحدوں سے بہت بلند، فکر کی منزلوں سے بہت آگے، عقائد کی حدود سے بہت سربلند ہے یہ نام جسے حسین کا نام کہا جاتا ہے، اس لیے کہ پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی انسانیت بستی ہے وہاں وہاں یہ نام برسر عام لیا جاتا ہے، اس لیے کہ جسے ہم حسین کہتے ہیں اس کا کردار اتنا بلند ہے کہ بلندیاں اس کے قدموں تک پہنچ نہیں سکتی، اس کے کمال اس مرحلے پر ہیں کہ جہاں تک ذہن انسانی کی رسائی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم نے اپنے اس چھوٹے نواسے کو پوری کائنات کے سامنے اس طریقے سے متعارف کرایا کہ دیکھو یہ میرا حسین سفینہ نجات ہے، ہدایت کا روشن منارہ ہے، جو اس سفینے پر سوار ہوا اسے نجات مل گئی، جو اس سے دور چلا گیا وہ غرق بھی ہوا، ختم بھی ہوا، ڈوبا بھی اور ہلاک بھی ہوا، اس لیے کہ ظلم کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں روز اول سے لے کر کے آج تک ظلم عدل سے برسر پیکار رہا، آدم کے دور سے لے کے آج تک کی تاریخ گواہ ہے، اور اس بات کو ہم اپنے لفظوں میں یوں بیان کرتے ہیں کہ جب پوری تاریخ انسانیت ظلم کے اس مرحلے پر پہنچ جائے تو تاریخ اسے یزید کہتی ہے، اور پوری تاریخ انسانیت جب منزل صبر کی کمال کی سرحدوں کو پہنچ جائے تو تاریخ اسے حسین کہتی ہے۔ یہ دو نام نہیں ہیں، یہ دو صفتیں ہیں جو پوری کائنات کے منارے پر ہے۔ اب اس منزل کو اگر دیکھنا ہو اور سمجھنا ہو تو پھر تاریخ یوں بیان کرتی ہے کہ کربلا کی جنگ میں آنکھوں نے دیکھا تھا میری، ایک طرف آدم کھڑے تھے ایک طرف شیطان تھا۔ کربلا کی جنگ میں آنکھوں نے دیکھا تھا میری، ایک طرف آدم کھڑے تھے ایک طرف شیطان تھا۔ پوری شیطنت اپنی تمام تر مکر و فریب کے ساتھ جس مرکز پر جمع ہو گئی اسے یزید کہا جاتا ہے، اور پوری شجاعت، پوری سخاوت، پوری انسانیت جس منزل کمال پر پہنچ گئی تاریخ اسے حسین کہتی ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، یا علی یا علی۔ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے، دشت بلا و غم، صبر مسیح، جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کے قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ آئیے اس حسین کے نام یہ شام، اس حسین کے نام ہماری پوری زندگی، اس حسین کے نام ہمارا پورا وجود، جس نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے نام پر اور خدا کے دین کے نام پر اس لیے پیش کر دیا کہ جب خدا کا دین مشکلات میں گھرا تھا تو نبی کا یہ نواسا تھا۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، یہ میرے مقدس سامعین، یہ دور دور سے آئے ہوئے مومنین، آپ مجھے بتائیں کہ حسین نے
کربلا جانے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ پوری تاریخ، پوری تھیم 2 جملوں میں سماعت فرما لیں۔ نبی کریم کو زہر دیا گیا، تاریخ نے نہ زہر دینے والے کا نام بتایا، نہ زہر کہاں سے آیا، تاریخ چپ۔ جناب زہرا کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا، دروازہ گرانے والے کا نام تو ہے، پلان کس نے بنایا، تاریخ چپ۔ علی کے سر پر ضربت لگی، ضربت لگانے والے کا نام تاریخ نے بتایا، تلوار پر زہر کس نے دیا، زہر کہاں سے آیا، تاریخ خاموش۔ حسن مجتبیٰ کو زہر دینے والے کا نام تاریخ نے بتایا، مگر زہر لایا کون تھا، فراہم کس نے کیا، وہ کون سا ماسٹر مائنڈ تھا جو اس پورے کارنامے کے پیچھے کام کر رہا تھا، تاریخ اسے بتانے سے قاصر ہے۔ یہی ماسٹر مائنڈ تھا جس نے آقا حسین کو مدینے میں دربار میں گھیرنا چاہا۔ حسین نے کہا تیری کیا مجال، تیری کیا مجال جو تو حسین سے بیعت طلب کر لے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ مکے میں میرا مولا 8ویں ذیلحج تک رہا، تمہیں قسم اس مقدس بزم کی مجھے بتاؤ، 8ویں ذیلحج وہ تاریخ ہوتی ہے جب پوری کائنات کا حاجی حج کرنے آ جاتا ہے۔ میرے مولا نے 8ویں ذیلحج کو مکہ چھوڑا تاکہ کوئی ایک جیالا، منہ لگا، قریب والا حسین کے قدم تھام کے کہتا فرزند رسول نہ جائیے، کل ہم آپ کے ساتھ حج کریں گے، مگر تاریخ خاموش ہے، کسی ایک نے آگے بڑھ کے حسین کو نہ روکا۔ حسین بتانا چاہتے ہیں کہ ظلم اپنے کمال پر پہنچ چکا تھا، 8ویں ذیلحج کو حسین نے مکہ چھوڑا، کسی ایک نے نہ روکا، فرزند رسول کل حج کریے، کل حج کر کے جائیے۔ اس کا پلان یہ تھا کہ اگر حسین مکے میں رک جائیں گے تو حاجیوں کے بھیس میں احرام کے اندر یہ چھری اور خنجر چھپا کے لا کے حسین کو قتل کر دیں گے۔ ایک پلان تھا، ایک منصوبہ تھا، یہ ایک موب تھا جس نے حسین کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے والے کا نام چھپ جاتا، قاتل کل بھی چھپا ہوا تھا، آج بھی چھپ جاتا۔ حسین نے مکہ چھوڑ کے بتایا کہ میں قاتل کو ٹھیک دوپہر میں ایسا بے نقاب کروں گا۔ یا علی یا علی یا علی، زندہ آباد، مردہ آباد۔ پوری طاقت سے ایسا لگے پائے علی پر بیعت کر رہا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ یا علی یا علی یا علی، خدا سلامت رکھے، آل محمد تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، مولا حسین کے پرچم اور غازی کے پرچم کے سائے میں زندگیاں گزر جائیں۔ عزیز و حسین نے اس منصوبے کو ناکام کیا، اور میں ایک تاریخی جملہ کہہ کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اگر کل حسین مکہ نہ چھوڑتے اور حاجی حسین کو قتل کر دیتے تو آج یہ لفظ حاجی دشنام ہو جاتا۔ بھائی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، میرے آقا حسین نے صرف مکے کا تقدس نہیں بچایا، صرف کعبے کا تقدس نہیں بچایا، اس لفظ حاجی کو دشنام ہونے سے حسین نے بچا لیا۔ اگر حسین کل مکے میں رک جاتے اور حاجیوں کا موب آ کے حسین کو قتل کر دیتا تو تاریخ لکھتی کہ حسین کو حاجیوں نے قتل کر دیا۔ آج جس نام سے تم پہچانے جاتے ہو، یہ نام، یہ شرافت حسین کی عطا ہے۔ سلام کرو فاطمہ کے لال کو جس نے تمہیں شرافتیں عطا کی، جس نے تمہیں زندگی عطا کی، جس نے تمہیں سلیقہ عطا کیا۔ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی پوری کائنات، پورا وشو، پورا سنسار، پورا گلوب، پورا یونیورس حسین کے نام پر
ایک مرکز پر جمع ہوتا ہے اور وہ سارے کے سارے حسینی برادری میں جمع ہو جاتے ہیں. وہ تبرک والا ہو، وہ تعزیے والا ہو، وہ علم والا ہو، وہ کپڑے والا ہو، وہ تبرک والا، وہ روٹی والے، یہ کہاں سے آئے؟ یہ سارے حسینی نیٹ ورک سے جڑ جاتے ہیں. اس لیے کہ جتنا ایک قوم کھا کے سال بھر میں بچا لیتی ہے، اتنا یہ چھوٹی سی قوم حسین کے نام پر 2 مہینے میں خرچ کر کے بتاتی ہے. اتنی دولت ہی کہاں، حیدری اتنی دولت ہی کہاں تیرے خزانے میں یزید، جتنا ایک شے کا آزادار لٹا دیتا. ہم اپنا وقت، قیمتی وقت، اپنا سرمایہ، اس لیے کہ حسین کسی کا ادھار نہیں رکھتا. ایک دیا 10 حسین نے عطا کر دیا. میرے مولا کا کرم جب یہ گہوارے میں ہے تو یہ فکر اس کو پر عطا کرے گا. جب یہ لڑکپن کی منزلوں پر ہے تو راہب کو پھینکے دے گا. جب آخری منزل پر ہوگا تو خود کو مقدر دے گا. اور آج بھی حسین کا فیض عام ہے. آئیے اسے حسین کو سلام کریں اور الوداع کہیں. اس لیے کہ جن دنوں کی یاد میں ہم نے سال گزارے تھے، وہ دن آہستہ آہستہ ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں. ہم نے بڑے خلوص سے فرش ماتم بچھایا تھا، مگر فاطمہ کے لال اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا. اس لیے کہ ہمارے ان بچوں نے رات بھر جاگ کے پورا ہفتہ گزر گیا. ادھر ربیع الاول کا چاند نمودار ہوا، کہنے لگے بھائی 5 تاریخ کی ہماری کا اہتمام کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑی دور دور سے زائرین آئیں گے. یہ زائرین کون ہیں؟ جن کے لیے مولا حسین نے کہا تھا، کب؟ جب میرا مولا کربلا پہنچا. میرے مولا نے کربلا پہنچ کے زمین خریدی، اور زمین خریدنے کے بعد فرزند زہرا نے بنی اسد کے قبیلے کے سردار کو بلایا اور کہا دیکھو، جب ہم یہاں قتل ہو جائیں اور اس کے بعد ہمارے زائرین یہاں آئیں تو انہیں کم سے کم 3 دن تک مہمان رکھنا، اور اگر ان زائرین میں چھوٹے چھوٹے بچے ہو تو ان کے دودھ اور پانی کا پورا خیال رکھنا، اور اگر زیارت کرنے والوں کے ساتھ عورتیں ہو تو ان کے پردے کا انتظام کرنا. بنی اسد کے قبیلے کا سردار کہتا تم بھی تو ظاہر ہو نا. ظاہر حسین، اور صبح سے یہ وقت آ گیا، 12 گھنٹے ہو گئے، مسلسل جلوس اعضاء میں نوحہ، ماتم، گریا، بکا. عزیز و مولا حسین نے تمہیں ہر موقع پر یاد رکھا. میرا قریب آقا بنی اسد کے قبیلے کے سردار سے کہتا ہے جب ہم یہاں شہید ہو جائے، ہمارے روزے بنے نہ بنے مگر زائر ضرور آئے گا، تو اس کو 3 دن تک کے مہمان رکھنا. عزیزو، بنی اسد کے قبیلے کا سردار کہتا ہے 40 کی تاریخیں گزر رہی تھی، میں نے دیکھا مومنین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. کہنے لگا مجھے میرے پاس سامان ضیافت کم تھا، مومنین کی تعداد زیادہ تھی. مجھے آقا حسین کا جملہ یاد تھا. سوگوارو جملہ سن لو. وہ کہتا مجھے آقا حسین کا جملہ یاد تھا. میں سر جھکا کے فرزند زہرا کی چوکھٹ پر آیا اور میں نے آواز دی مولا کل تم نے وعدہ کیا تھا، اے کریم ابن کریم آقا وعدہ پورا کرو، سامان ضیافت کم ہے، مومنین کی تعداد بہت زیادہ ہے. جب کتنا ہی بڑا پروگرام کرنا کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرنا، اس لیے کہ علی کا بے بازوؤں والا بیٹا تمہاری مشکل کشائی کو آتا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. گھٹ گھٹ کے نہیں روتے، ایسے رو جیسے 18 سال کی ضعیفہ زہرا ہاتھ پر بیٹھے ہو. ہاں جی تو وہ کہتا ہے میں زیر لب دعا کر رہا تھا، کسی نے میرا نام لے کے سلام کر لیا. سن لیا تم نے؟ کسی نے میرا نام لے کے سلام کر لیا. اب تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک سوار رہوار پر ہے مگر ہاتھوں میں لجامے موجود نہیں ہے. کیا سن لیا؟ ایک سوار رہوار پر ہے مگر ہاتھوں میں لجامے موجود نہیں ہے. وہ کہتا میں سوار کے قریب پہنچا، آپ نے مجھے بلایا، کہا میرے ساتھ چل، میں تیرے آقا حسین کا غلام ہوں. کہنے لگا مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں، میں تو مولا سے مانگنے آیا ہوں.
حسین کا آزادار بڑا غیرتدار ہوتا ہے، سب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اس نے کہا نہیں، تم کو تمہارے آقا کے حق کا واسطہ، آقا کے حق کا واسطہ دیا. وہ کہتا ہے سوار آگے آگے، میں اس کے پیچھے پیچھے. جوانو جملہ تمہارے حوالے، جیسے چاہے سن لینا. سوار آگے آگے، میں اس کے پیچھے پیچھے. ایک نشیب کے پاس پہنچ کے سوار رہوار سے اترا، میں بھی پیچھے چلا. اس نے آگے بڑھ کے نشیب میں پہنچ کے بہت سارا سامان ایک جگہ رکھا تھا. کہنے لگا بھائی یہ سب سامان لے جا کے مومنین کی ضیافت کا انتظام کر دے. وہ کہتا میں نے سامان یکجا کیا، مگر وزن اتنا تھا کہ مجھ سے تنہا نہ اٹھ سکا. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے آواز دی، میرے مولا کے غلام، جہاں تو نے اتنی مدد کی، ایک احسان اور کر دے، اس کو میرے سر پر رکھ دے. وہ سوال لرزنے لگا، کہنے لگا ٹھہر جا، کربلا سے علی اکبر کو بلا لوں، قاسم و محمد کو بلا لوں. ارے میرے بازو تو کربلا میں قربان ہو گئے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہاں یہ ہے حق کا گریہ. آئیے اب دو روزہ کھڑے ہو جائیے، اس لیے کہ اسی غازی کا عالم آ رہا ہے، اسی غازی کا عالم آ رہا ہے. جانتے ہو سوگوارو، یہ عالم جب مدینے سے چلا تو یہ عالم غازی کے ہاتھوں میں تھا. اس پر لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. مگر سوگواروں، اب جب یہ علم آ رہا ہے تو اس پر لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ علم تنہا نہیں ہے، اس علم کے ساتھ ایک چھوٹی سی مشق بھی بندھی ہوئی ہے. مشق پیاس، سکینہ، تشنہ لبی، بے کسی، مظلومی، یہ ساری لفظیں کم ہیں، مگر سلام کرو اس غازی کے علم کو اور اسی کے ساتھ اس پیاسی بچی کو جس کی پیاس کی شدت کا تاریخ لکھ سکی. ہم نے محسوس کیا وہ بچی کتنی پیاسی تھی، اس کا احساس کوئی سید سجاد سے پوچھے. میرا بیمار امام کہتا ہے کہ 4 برس کی میری بہن سکینہ پیاس کی شدت سے اس کی ہڈیاں چٹکنے لگی تھی. ہاں سوگواروں، علم کے پیچھے پیچھے ذوالجناح کی سواری بھی آ رہی ہے. بہت آہستہ سے ٹھہر کے سنبھل کے ذوالجناح کی سواریوں کا استقبال کرنا، اس لیے کہ بڑے زخمی ہیں یہ ذوالجناح. پتا ہے آپ کو، فاطمہ کا لال، میرا قریب آقا. میں آپ سے ایک سوال کروں، ہمدردی کا بہت چھوٹا سا جملہ ہے، کیا ہوا؟ بہت چھوٹا سا جملہ ہے صدر بھائی، بہت چھوٹا سا جملہ ہے. اگر کوئی پوچھے کیا ہوا، آپ معلوم جانتے ہیں آپ کیا ہوا کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی انسان پریشان، بے کس، مظلوم دیکھو تو اس سے پوچھو کیا ہوا. مگر میرا آقا کتنا قریب تھا. میر صاحب کہتے عباس مر گئے، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. میرا آقا کتنا قریب تھا. اور عزیزوں، ذوالجناح کی جو سواری آ رہی ہے نا، اس لیے کہ یہ وہ ذوالجناح ہے جس پر میرا مولا سوار ہو کے جب جانے لگا تو لفظوں میں گنجائش نہیں ہے. کون تھا جو حسین کو سوار کرتا؟ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. سکینہ چھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو. ناچ رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. ہاں سوگوارو، بہن نے سوار کیا تھا ذوالجناح پر. آپ جانتے ہیں کیوں؟
اور جب بہن نے حسین کو سوار کر دیا اور فاطمہ کا لال چلنے لگا تو ذوالجناح کے سموں سے ایک 4 برس کی بچی، نام لے لو اس بچی کا، نام لے لو اس بچی کا، سکینہ بنت الحسین، حسین کے سینے پر سونے والی، میرا مولا میری 4 برس کی بچی سکینہ وہ ہے جس کے قدم 4 برس تک زمین پر نہیں پڑے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ سکینہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے، سب سے چھوٹی، صبح سے شام تک بنی ہاشم کے جوانوں اور بچوں کی آغوش میں جب شام ہوتی ہے تو سکینہ حسین کے سینے پر سونے کی عادی ہو جاتی ہے۔ عزیزو یہی منزل تھی، یہی وقت تھا جب حسین نے کہا سکینہ جاؤ تو سکینہ کہتی بابا آخری بار اپنے سینے سے لگا لو، اس کے بعد تمہیں زحمت نہ دوں گی۔ صاحبان اولاد جملہ سنو، مر جانے کے لیے کافی ہے۔ میرا مولا جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گیا، آؤ سکینہ آخری بار میرے سینے سے لگ جاؤ۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں حسین کے سینے پر سکینہ آئی تو مولا حسین کہتے سکینہ بابا کو جانے دو، بڑی دیر ہو گئی بیٹی۔ تو سکینہ نے، اور اس کے بعد میرا قریب آقا، جملہ سنو صاحبان اولاد، خدا تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے، میرے قریب آقا نے سکینہ بی بی کی پیشانی کا بوسہ لے کے کہا اے سکینہ بابا کو جانے دو اور آج سے یتیموں کی طرح جینا سیکھ لو۔ جزاک اللہ۔ تھک گئے، دل بھر گیا، آنسو کم ہو گئے؟ نہیں، کوئی روئے نہ روئے، کوئی ماتم کرے نہ کرے، مگر وہ غریب بی بی اسی مجمع میں عورتوں کے درمیان بیٹھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے آواز دے رہی ہے جزاک اللہ، جزاک اللہ میرے حسین کے ماتم دارو، تم تو اس پر رو رہے ہو جس پر رونے والے تو موجود تھے مگر رونے نہ دیا گیا۔ ہاں سوگوارو، ذوالجناح کی شبیہیں آ رہی ہیں اور ذوالجناح کی شبیہوں کے پیچھے پیچھے اب ہماریوں کا بھی سلسلہ ہے۔ ہاں سوگوارو، ٹھیک ٹھیک، ذوالجناح کی سواریوں کا استقبال کر لیا آپ نے بہت آرام سے، بہت آہستہ سے، اس لیے کہ میرے مولا حسین کا جو ذوالجناح ہے نا، اس نے اپنی پیشانی کو خون میں رنگا اور اس کے بعد خیمے کے در پر آ گیا۔ سکینہ مسلح بچھا کے بابا کا انتظار کر رہی ہے۔ ذوالجناح کی آہٹ کو محسوس کر کے سکینہ نے اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ زین ڈلی ہوئی، باگیں کٹی ہوئی، ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈالی، آواز دی اتنا بتا جب میرا بابا ذبح ہوا تھا پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ ہاں عزیزو، رو لیے، اب اپنی نگاہوں کو نیچا کرو، اس لیے کہ علی کی بڑی بیٹی زینب کی ہماری آ رہی ہے، اور زینب تنہا نہیں ہے، زینب کی ہماری میں ام کلثوم بھی ہے جس نے مدینہ آتے آتے نوحہ پڑا مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں۔ ہاں وطن پرسا دے رہے ہیں آپ۔ اب اس ہماری کے پیچھے پیچھے ام لیلہ کی ہماری، ام لیلہ کون؟ اکبر کی ماں۔ اکبر کون؟ 18 سال کا کڑیل جوان۔ ام لیلہ کے دل میں یہ تمنا تھی میں اپنے لال کا چہرہ دیکھوں گی، میں اپنے لال کا چہرہ دیکھوں گی، مگر اسباب اذا ام لیلہ کی یہ تمنا دل میں رہ گئی، اس لیے کہ جب اکبر کا کٹا ہوا سر آیا اور شام کی عورتوں نے ایک مرتبہ اس نونہال کو، اکبر کو دیکھا، اس نوجوان کو دیکھنے کے بعد شام کی عورتوں نے اپنے سر کے بالوں کو پریشان کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے آواز دی بیبیوں دعا کرو کہ جب یہ جوان ذبح قتل ہوا ہو اس کے پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہو۔ ام لیلہ اپنی جگہ سے اٹھی، بیوی ایسا نہ کہو، ارے میں ماں زندہ ہوں، میں ماں زندہ ہوں، میرا لال میری آنکھوں کے سامنے۔ ہاں عزیزو، ام لیلہ کو پرسا دے لیا اکبر کا، اب آئیے پرسا دیجئے اس کوک چلی ماں کو جسے رباب کہتے ہیں، جس کی مانگ بھی اجڑی، جس کی گود بھی اجڑ گئی۔ آپ کو خبر ہے نا، رباب اس بی بی کا نام ہے جس کے 2 ہی تو بچے تھے۔ اصغر کربلا کے مقتل میں، سکینہ قید خانہ شام میں،
عجیب و عجیب منزل ہے نا. جناب امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا آپ کی ماں رباب کا کربلا کے بعد کیا عالم تھا؟ بیویوں جملہ سنو گی خدا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے. تو میرے چوتھے امام نے ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ مار کے کہا اے بھائی تو نے انصاف نہ کیا. میری ماں رباب کو کربلا کے بعد دین تو نہیں آتی تھی مگر جب کبھی میری ماں رباب کو غش آتا تھا تو اس کے ہاتھ ہوا میں ایسے جنبش کرتے تھے جیسے آج بھی اصغر کا گہوارہ جلا رہی ہو. ہاں عزیزو رباب کی ہماری کا استقبال کیا آپ نے. یہ بیوی وہ ہے جو کربلا کے بعد کبھی سائے میں نہ بیٹھی. دو بیویاں ہیں جو سائے میں نہیں گئیں, ایک رباب ایک ام لیلا. اور دوستو رباب کی ہماری کے بالکل پیچھے اس بیوی کی ہماری آ رہی جسے فضہ کہتے ہیں. یہ فضہ وہ ہیں جنہوں نے 28 رجب سے لے کر کے اور اس کے بعد کے سارے مناظر نگاہوں سے دیکھے ہیں. عزیزو یہ فضہ وہ ہے جس نے صبح عاشور اکبر سے کہا تھا اکبر اتنے بلند لہجے میں اذان دینا تاکہ ساری بیویاں خیموں میں آواز کو سن سکے. ہاں عزیزو یہ فضہ اسی بیوی کا نام ہے جس نے مولا حسین کے لیے پرانا صندوق کھولا, مولا کا لباس نکال کے لے کے چلی تو زینب نے کہا فضہ کیا لے جا رہی ہو؟ فضہ نے کچھ بتانے سے گریز کیا تو زینب کہتی فضہ کہتی کیوں نہیں میرے بھیا کا کفن لے جا رہی ہے. ہاں عزیزو فضہ کی ہماری کے پیچھے اس 6 مہینے کے اصغر کا گہوارہ بھی ہے. تاریخ ظلم گواہ ہے. عرب کا لکھنے والا مورخ کہتا ہے کہ 6 قسم کے تیر عرب میں ہوتے تھے. 6 قسم کے تیر ہوتے تھے. پہلا تیر وہ ہوتا تھا جو بڑے جانوروں کو ہلاک کرنے کے لیے انہیں لہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. دوسرا تیر وہ ہوتا تھا جو چھوٹے جانوروں کے شکار کے لیے استعمال ہوتا تھا. تیسرا تیر وہ تھا جو پرندوں کے شکار کے لیے استعمال ہوتا تھا. چوتھے تیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ دشمنوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. پانچواں تیر وہ تھا کہ جو لوہے کی دیوار کو پیوست کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. مورخ کہتا مگر یہ چھٹا تیر جو ہرملا کے پاس تھا اس کے لیے عرب کے سارے لوگ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کے لیے استعمال کے لیے نہیں تھا, یہ انسانوں کے استعمال کے لیے نہیں تھا. کبھی سوچا تم نے غور کیا یہ 6 مہینے کا ننا سا گلا 3 پھل کا تیر اصغر کا گلا حسین کا بازو. جزاک اللہ پرسہ دے لیا رخصت کر لیا اب بیٹھ جاؤ 2 لمحوں کے لیے بڑا وقت لے لیا میں نے تمہارا پرسہ دے لیا تم نے. عزیزو عجیب منزل ہے. جب مولا کا ظہور ہوگا تو ساری کائنات کے مظلومین اپنی اپنی فریادیں لے کے امام کی بارگاہ میں جائیں گے. جملہ سنیں گے دل تھام کے سنیے. ساری کائنات کے مظلومین اپنی اپنی فریاد لے کے مولا کی بارگاہ میں جائیں گے. راوی کہتا ہے کہ 2 بیویاں سب سے آگے ہوں گی جن کی آغوش میں کچھ ہوگا اور وہ مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں جائیں گی. آپ جانتے کون؟ آگے والی بیوی کا نام بھی فاطمہ, اس کے پیچھے جو بیوی اس کا بھی نام فاطمہ, آگے والی جو بیوی ہوگی اس کا نام فاطمہ بنت اسد ہوگا, اس کے بعد جو بیوی ہوگی اس کا نام فاطمہ بنت محمد ہوگا. فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں بھی ایک جنازہ ہوگا, فاطمہ بنت محمد کی آغوش میں بھی جنازہ ہوگا. سر پیٹو رونے کے لیے کافی ہے. عجیب قیامت کا منظر ہے. تاریخ کہتی ہے فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں ایک ایسا کچلا ہوا جنازہ ہوگا جو اسے پہچانا نہ جا رہا ہوگا. سمجھ گئے یہ کس کا جنازہ؟ یہ محسن کا لاشا. یہ محسن کا لاشا ہوگا جسے فاطمہ بنت اسد لے کے زمانے کے امام کی بارگاہ میں جائیں گی. کہیں گے زمانے کے امام اس بچے کا کیا قصور تھا, اسے شکم مادر میں قتل کر دیا گیا. اس کے بعد دوسرا جنازہ فاطمہ بنت محمد رسول کی بیٹی جب یہ جنازہ لے کے زمانے کے امام کے پاس جائے گی اور جب ردا ہٹے گی تو گلے سے ہلکا ہلکا خون رس رہا ہوگا. سمجھ گئے کس کا جنازہ؟ اصغر کا لاشا زمانے کے امام کے سامنے.
جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں نے مجلس ختم کر دی، پرسہ دے لیا، بہت تھک گئے، بہت رو لیے، ابھی گھر جاؤ گے سکون مل جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں گھنٹوں یہاں سے جانے والے پیدل سواریوں سے گھنٹوں گزر جاتے ہیں یہاں سے جانے میں، کیوں؟ آپ کو پتا ہے اس لیے کہ اس کا ماتم کرنے آئے ہیں جو ہفتوں پیدل چلا، اور وہ بھی رکوع کے عالم میں، اس لیے کہ امام محمد باقر فرماتے ہیں میرے پیروں کی پنڈلیوں کو میرے بابا کی زنجیروں میں، پیروں کی بیڑیوں میں جکڑا گیا تھا۔ جب میرا بابا کھڑا ہونا چاہتا تھا، میں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوا اور فضا میں معلق ہو جاتے تھے۔ بس ختم ہو گئی مجلس۔ زینب نے مجلس برپا کی شام میں، سنا ہے آپ نے، جب شام کی عورتیں آئیں تو جناب زینب نے شام کی بیویوں کو بڑے غور سے دیکھا۔ اے شام کی بیویوں، مجھے شام کی بیویوں سے کوئی شکایت تو نہیں ہے، سنو گے جملہ، مگر مجھے تمہارا استقبال ابھی تک میں بھولی نہیں۔ شام میں جس شان سے تم نے میرا استقبال کیا تھا میں اسے بھولی نہیں ہوں۔ جناب زینب نے جملہ کا، بیویوں نے سر پیٹا، بیوی کیا ہوا؟ جناب زینب کہتی جب میں شام میں آئی تھی تو تمہارے ہاتھوں میں پتھر تھے، تمہارے ہاتھوں میں پتھر تھے، اور تم نے انہی پتھروں سے میرا استقبال کیا تھا، میں وہ منظر بھولی نہیں ہوں۔ اب بھی اگر کسی میں حوصلہ باقی ہو تو زینب کا سر حاضر ہے، پتھر لے کے آگے بڑھو۔ شام کی بیویوں نے گودیوں سے بچوں کو پھینکا، علی کی بیٹی معاف کرنا، علی کی بیٹی معاف کرنا۔ اب جب سر آنے شروع ہوئے، آقا حسین کا سر آیا، بیویوں نے فا مظلومہ واہ غربتہ کے نعرے بلند کیے۔ اکبر کا سر آیا، بیویوں نے واہ علی اکبر کہہ کے ماتم کیا۔ صاحبان غیرت جملہ سن لو، مر جانے کے لیے کافی ہے۔ عزیزوں جب قاسم کا سر آیا ام سلمہ نے ماتم کیا، مگر جب غازی کا سر آیا بیویاں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، کسی نے وہاں محمدہ نہیں کہا، وہاں پاسا نہیں کہا، بیویوں نے واہ حجابہ، واہ حجابہ۔ بس زیادہ دیر نہیں، بہت وقت لے لیا میں نے آپ کا، بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا۔ عزیزوں مجھے انصاف کر کے بتاؤ، اگر کوئی سال 6 مہینے کے بعد پردیس سے لوٹ کے آتا ہے تو کیا گھر والے پہچان نہیں پاتے؟ کیا گھر والے پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں؟ ایسا کبھی ہوا؟ بیٹا لوٹ کے آیا، پوتا لوٹ کے آیا، دادی نے انکار کر دیا پہچاننے سے، بھائی لوٹ کے آیا، بہن نے انکار کر دیا پہچاننے سے، ایسا کبھی ہوا؟ ایک جملہ، بس ایک جملہ، اس ایک جملے پر رو لو، مر جانے کے لیے جملہ کافی ہے۔ عزیزو آل محمد 1 سال تک قید رہے، اس 1 سال کے قید میں دمشق کی ٹھنڈک اور عرب کی گرمی نے آل محمد کے چہرے کی پہچان مٹا دی۔ ٹھنڈے دل سے سوچنا، 1 سال میں دمشق کی ٹھنڈک، عرب کی گرمی نے آل محمد کے چہرے کی پہچان مٹا دی۔ جلد پھٹ گئی، چہرے کی رنگت بدل گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی۔ عزیزو جملہ سنو، میں پوری روایت نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ بس کافی ہے رونے کے لیے۔ تاریخ کا عجیب قیامت کا منظر ہے کہ جب ام المؤمنین کو پتا چلا کربلا میں حسین مارے گئے، ام المؤمنین گھر سے چادر اوڑھ کے نکلی، بشیر کے پاس آئی۔ بشیر کیا کہتے ہو؟ کبھی بھی کربلا میں حسین مارے گئے، ام المؤمنین نے نجف کا رخ کیا، ٹھہر جاؤ، تم لے لو، سانس لے کے رو۔ ام المؤمنین نے نجف کا رخ کیا، آواز دی، مولا دیکھ رہے ہو فاطمہ کا بیٹا حسین مارا گیا، میرا عباس زندہ رہا۔ یہ جملہ سننا تھا، بشیر گھوڑے سے کود پڑا، بی بی ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، جب تک میرا غازی سلامت تھا کسی میں ہمت نہیں تھی جو ادھر نگاہیں اٹھا کے دیکھتا۔ ام المؤمنین نے کہا اچھا یہ بتا میرے غازی کو مارا کیسے، میرے غازی کو قتل کیسے کیا؟ تو بشیر کہتا بی بی پہلے غازی کا ایک بازو قلم ہوا، پھر دوسرا بازو قلم ہوا، پھر سر پر گرز لگا، پھر میرا غازی تیورا کے زمین پر گرا۔ ام المؤمنین زمین پر بیٹھ گئی، آواز دی جزاک اللہ میرے شیر،
وہی تو میں کہتی تھی میرے عباس کو کون مارے گا جب تک میرے غازی کے بازو سلامت ہے، کوئی میرے غازی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ ام المؤمنین نے کہا تو پیچھے ہٹ جا، میں اپنے سید سجاد سے ملنا چاہتی ہوں۔ امام سجاد خیمے کے باہر کرسی پر بیٹھے ہیں۔ ام المؤمنین عصا کا سہارا لے کے آگے بڑھی، آواز دی بھائی ذرا کنارے ہو جاؤ، میں اپنے بیٹے سجاد سے ملنا چاہتی ہوں، میں اپنے سجاد سے ملنا چاہتی ہوں۔ امام سجاد آہستہ سے کھڑے ہوئے، اب میرا دل کہتا ہے سجاد نے آواز دو گی دادی غریب کا سلام، اے دادی غریب کا سلام۔ یہ جملہ سننا تھا، آواز میں کچھ انسیت محسوس ہوئی۔ امام سجاد کی طرف غور سے دیکھا، بیٹا یہ ایک سال میں تو کتنا ضعیف ہو گیا۔ امام سجاد نے کہا دادی ام المؤمنین گلے میں باہر ڈالنا چاہتی ہے۔ سجاد نے کہا آہستہ آہستہ، گلے کا زخم بڑا بڑا ہے، گلے میں پاؤں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ اے دادی سجاد کو تو مر جانا چاہیے تھا، یہ سجاد کیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم جميع الشهداء والشهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا مولاي يا معين الشرفاء والفقراء السلام عليك شمس الشموس ويعنيك النفوس أيها الرسول يا رسول يا الحسن علي بن مرتضى ورحمة الله وبركاته السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا مولانا شریک القرآن السلام علیکم یا مولانا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم امام زماننا عاجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظهورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو گزارش ہے ایک بار سلیمان اور تین بار سلیمان سے حضرت فرمانے تھے بنیان لوگوں کے تمام معلومین اور اس کے تمام میں شرکت کرنے والے ان کے تمام معلومین کے روح ارسال فرما دیں، جملہ مومنین و مومنات کے روح ارسال فرما دیں۔